السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو اعمال انسان کرتا ہے اس کے اثرات اور اس کے برکتیں رکھے ہیں۔ ہر عمل پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ہے اور اثر بھی ہے۔ عمل اچھا ہے تو اجر ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں، اور اگر عمل بگڑا ہے تو پھر اس پر پکڑ بھی ہے اور اس کی نحوستیں دنیا میں بھی ہیں۔ اسی کا بیان تذکرہ چل رہا ہے کہ نیکیوں کے کیا فوائد ہیں، اعمال صالحہ کی کیا دنیاوی برکتیں ہیں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اس میں دو باتیں گزر گئیں، تیسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ نیکیوں کی دنیاوی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے پریشانیاں دور ہونا۔ انسان پریشان ہے مختلف شکلوں سے، مختلف، اور اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس طرح یہ پریشانی دور ہو؟ گھر کی پریشانی، جاب کی پریشانی، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، کیونکہ گناہ کی جو خاصیت ہے وہ پریشانی ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں پریشانی ہے۔ تو نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں نیکی ہوگی وہاں جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے نکالیں گے، جی اللہ تعالیٰ آسانیاں لائیں گے، رکاوٹوں کو دور فرمائیں گے۔ یہی دو باتیں فرما رہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جیسے تقویٰ ہے، تقویٰ ایک عمل ہے۔ تقویٰ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ ایک ہے تقوی عادت، ایک ہے تقوی عبادت۔ تقوی عادت کیا ہے؟ عادت والا بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک آدمی چوری نہیں کر رہا، بھئی کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ گناہ ہے، تو پھر جو ہے غیبت بھی گناہ ہے۔ تو جب آپ غیبت چوری سے بچ رہے ہیں تو غیبت سے بھی بچیں، نہیں بھئی چوری نہیں کر رہے۔ تو بہت سے انسان بہت سے چیزوں کو عادت کے طور پہ گناہوں سے بچتا ہے، حکم سمجھ کر بچنا تقویٰ۔ اسی لیے ایمان اور پھر تقویٰ، اپنے دین کی بنیاد اس پر بنانا۔ ایمان اطاعت پر لے جاتا، تقویٰ گناہوں سے روکتا۔ تقوی کی خاصیت روکنا۔ جس سواری میں بریک نہ ہو وہ سواری بھی اور سوار بھی دونوں بھی برباد ہے۔ جس آدمی میں تقویٰ نہ ہو وہ آدمی جو ہے کیا ہے، اپنے کو نقصان پہنچائے گا، دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، تو دشواریاں، پریشانیاں جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دی بنی اسرائیل کی۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، اس کا نام ہے حدیث الغار، غار والوں کا واقعہ۔ اس میں قصہ سنایا، 3 آدمی جو ہے سفر کر رہے تھے،
کہیں جا رہے تھے جنگلوں میں پہاڑوں میں سے، زور کی بارش ہوئی تو جو ہے ایک غار نظر آئی، اندر چلے گئے، چھپ گئے کہ بھی بارش کم ختم ہو تو ہم آگے نکلیں۔ تو ہوا یہ کہ زوردار بارش چل رہی ہے تو ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ کر جو ہے بیٹھ گیا۔ اب نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے، بارش رک گئی، کھانے پینے کا سامان ختم۔ اب دیکھو ایسی رکاوٹ، ایسی پریشانی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملوں کی طاقت کو بتا رہے ہیں، نیکیوں کی طاقت دیکھو۔ جب انسان کی زندگیوں میں نیکیاں ہوتی ہیں، وہ نیکیاں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ رکاوٹوں کو دور کر دیتی۔ تو طاقتور نیکی یہ بہت بڑی نیکی کی طاقت ہے۔ یہی تو بتا رہے ہیں، پریشانیاں ہیں قدم قدم پر، تو کیسے رول کریں؟ یہ ہے نیکی کی طاقت، عمل صالح کی طاقت، صدقے کی طاقت، ماں باپ کی خدمت، امانت دار سیٹ۔ ایک آدمی مالدار ہے لیکن امانت دار ہے، اس نے اپنا عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ میری امانت ہے۔ ایک پرہیزگار عاشق، کسی لڑکی پر وہ جو ہے فریفتہ ہو گیا، لیکن برائی کے ٹائم پہ اس نے کہا اللہ کو ڈر، اس کے اندر تقوی آ گیا، نے کہا یا اللہ میں صرف اس گناہ سے تیرے ڈر سے بچا۔ اور بوڑھے ماں باپ کا سعادت مند بیٹا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں دودھ لے کر آتا تو گھر والوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا، ماں باپ کو پلاتا۔ تینوں نے تین طاقتور نیکیاں پیش کی اللہ کے سامنے۔ ایک بوڑھے ماں باپ کا سعادت مند بیٹا اپنی ماں باپ کی اطاعت کی جو نیکی ہے اس کو پیش کر کے کہہ رہا یا اللہ اس عمل کی برکت سے یہ پریشانی دور کر۔ ہٹ گیا پتھر، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ نکل سکے۔ اور دوسرا جو ہے نا، پھر اس نے کیا کیا، اے اللہ یہ امانت نیکی ہے، طاقتور ہے، اس نے پیش کیا، یہ صرف تیرے لیے کیا، اس کی برکت سے یا اللہ تو ہٹا، تھوڑا اور ہٹا۔ اور تیسرا دیکھیے تینوں عمل، ماں باپ کی خدمت، امانت کی ادائیگی، اور پھر اخلاق کہ حیا، گناہ سے بچنا، یہ تینوں عمل اتنے طاقتور کہ وہ پتھر ہٹا اور یہ لوگ نکلے اور بچ گئی، زندگی بچ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، لکھا ہے کہ دیکھو یہ اعمال انہوں نے کیا پیش کی ہے۔ کبھی زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں کسی گناہ کی وجہ سے، اور ہم جو ہے اس موقع پر اپنی عبادتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے صدقے کو، اپنی تسبیح کو، اپنے ذکر کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پرابلم آئی ہے ہمارے معاشرت کے بگاڑ کی وجہ سے، اور حل پیش کر رہے ہیں عبادت، حل نہیں ہوتا۔ امانت میں خیانت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے زندگی میں پرابلم آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اور ہم تہجد میں اٹھ کے رو رہے ہیں۔ جہاں پہ جو ہے برتن ٹوٹا ہے وہاں پہ فکس کرنا ہے۔ تو ایک عمل کا بگاڑ دوسرے عمل کو درست نہیں کر سکتا۔ تو تینوں نے تین طاقتور نیکیاں پیش کی، تو اس کی برکت سے اللہ نے وہ کیا کیا، وہ ہٹا دیا۔ تو ایسی زندگیوں میں آسانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ پریشان یہ فارسی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوا ہے نا، پریدن اڑنا، اس سے پری ہے، پری کے معنی اڑنا۔ شان کہتے ہیں فارسی میں حالات کو، آدمی کی حالت اڑ رہی ہے کہ بھئی بس پریشان ہے، کہ حالت جو ہے نا سٹیبل نہیں ہے۔ ہم اتنا اردو میں بولتے ہیں کہ وہ اردو میں جو ہے نا پریشان کہتے ہیں نا، حالت آدمی کی اڑی ہوئی ہے، سٹیبل نہیں ہے۔ تو کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تو فرمایا نیکی کی سب سے بڑی ایک اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آیت پیش کی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں میں سے راستے نکالتے ہیں، پریشانیوں میں سے اللہ راستے نکالتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہیں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سالم، دشمنوں نے ان کو قید کر لیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے ہمارے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے، کوئی عمل بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے بچہ آزاد ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف، تم اور تمہاری بیوی کو یہ عمل دیتا ہوں، فرمایا تم دونوں تقوی اختیار کرو۔ دیکھو سب سے پہلے کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ یہ چیز ہے کہ آدمی جو ہے گناہوں سے بچے، اللہ سے معافی مانگے۔ پھر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ کچھ ہی دنوں میں رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سالم آئے۔ دروازہ کھولا تو کھڑے تھے، ان کے ساتھ بکریاں تھیں، بڑے خوش ہوئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس کمرے میں بند تھا، بیڑیاں وغیرہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، زوردار بارش ہوئی اور ایسی ہوائیں چلی کہ پتہ نہیں میری بیڑیاں کھلی پڑی تھی اور میں نکل کے بھاگ کے آیا، راستے میں مجھے بکریاں ملی۔ تو والد نے کہا اس کو استعمال نہیں کرنا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ تو پوچھا گیا، فرمایا کہ یہ تمہارے تقوی پر اللہ نے تمہیں برکتیں دی اور تمہارے لیے پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ تو دوستو، پریشانیوں کا حل نیکیاں ہیں۔ نیکیوں میں مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ صدقہ بڑے بڑے پرابلموں کو دور کر دیتا ہے، اسی لیے زندگیوں کو عمل پر لانا۔ پھر فرمایا کہ ایک اور نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے مقاصد ہیں، میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک، اس میں وہی مقصد تک پہنچنا، مشقت سے پہنچنا یا آسانی سے پہنچنا، دو راستے ہیں۔ نیکی کی برکت سے، اطاعت کی برکت سے دنیا میں ایک فائدہ یہ ہے، مقاصد تک اللہ آسانی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے حدیث، نماز 5 وقت نماز پڑھنے والے کے لیے اس کی دنیا اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ مقدر کی دنیا اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ آسانی سے دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے۔ آسانی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے تسبیح ہے، تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو کتنے دانے بکھرے ہیں؟ 100۔ اب اس کو چن رہے ہیں، لیکن ایک تسبیح جو ہے نا ایک دھاگے سے پوری ہوئی ہے، اب اس کو اٹھاؤ بولو تو ایک ہی اس میں اٹھا لیا۔ یہ ہے 100 دانے اٹھانا اتنا آسان، اور وہ 100 دانے چننا کتنا مشکل۔ تو مشقت والی روزی، مشقت والا عمل، مشقت والی چیز اللہ تعالیٰ تقوی سے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یسرا کہتے ہیں آسانیاں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ آسانیاں تیری طرف سے آتی ہیں اور تو ہی آسانی لانے والا ہے۔ اسی لیے دوستوں کہ ہمیشہ کہ نیکی کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہے، ہمارے مقاصد میں، ہمارے کاموں میں آسانیاں ہوں گی۔ بچے کا ایگزام ہے، نمازوں کا اہتمام ہو، دین پر چلنے کا اہتمام ہو، اللہ آسان کریں گے۔ ہماری جاب کا کوئی پروجیکٹ ہے، وہ آسان ہوگا دین پر چلنے سے۔ بزنس کا کوئی کام ہے، وہ آسان ہوگا دین پر۔ دین چھوڑنے سے پریشانیاں بگڑی، دین چھوڑنے سے پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ جب پریشان کرنا چاہتے ہیں تو ایک خواب سے بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ فرعون خالی ایک خواب دیکھا کہ بچے جو ہے کیا ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ میری حکومت کو ختم کرے گا، بس کی نیند اس دن سے ختم۔ کتنا بڑا بادشاہ فرعون، کیسی اس کی حکومت، اس کو اپنی حکومت پر کیسے فخر تھا۔ لیکن اللہ جب کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو بس، تو اسی لیے اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو آخری بات دیکھیں، طاعات کا فائدہ، نیکیوں کا فائدہ، اعمال صالحہ کا دنیا میں فائدہ۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیتے ہیں۔ زندگی مزیدار، زندگی آسان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ زندگی سب گزار رہے ہیں، سب کی ایک مشترکہ کوشش ہے کہ زندگی آسان ہو، اچھی ہو، ہے نا؟ زندگی اچھی ہو۔ اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ اب زندگی اچھی بنانا ہے۔ کالج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زندگی اچھی بنانا ہے۔
ڈگریاں کیوں لے رہے ہیں؟ زندگی اچھی بنانا ہے. جاب کیوں کر؟ سب کے مقاصد ایک، لیکن محنت کی شکلیں الگ الگ ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے، جس نے زندگی دی اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری زندگی کو، یہاں پہ حضرت نے ایک ترجمہ کیا، میں تمہاری زندگی کو بالطف کر دوں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، مزیدار کہ بالطف، ٹیسٹ، مزے کا ٹیسٹ. ایک آدمی کوئی چیز پی رہا ہے، مزہ نہیں تو کیا ہوا؟ ایک آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن ٹیسٹ. اور کیسے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ جو ہے نا عربی کا جو گرامر کے اعتبار سے، ہم ضرور بالضرور، اللہ کے وعدے تو جو ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ کتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں. دیکھو، لام تاکید، نون تاکید، نون ثقیلہ تاکید، ہم ضرور بالضرور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ترجمہ کیا ہے؟ ہم گزروائیں گے اچھی زندگی. اللہ گزروائیں گے، اللہ گزروائیں گے اچھی زندگی. من عمل صالحا، اپنے عمل کو اچھا کر لو، اپنے عمل کو درست کر لو، نیک کر لو، چاہے مرد ہو کہ عورت. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ جاب اچھی. ایک معیار ہمارا بھی ہے کہ دیکھیے تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، یہ سیکنڈری ہے. سب سے بڑی چیز اللہ اس کی زندگی کو کیا کریں گے؟ دل کے اندر، اس کی دل میں سکون دے دیں گے، قناعت دے دیں گے. سکون مزیدار جس میں ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، چٹنی کھا رہا ہے، مزیدار. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں ہیں، بڑی عجیب، انہوں نے ایک ان کا ایک بیان ہے، دار فانی میں بالطف زندگی. دیکھیں نا ٹاپک، دار فانی میں بالطف زندگی. فنا ہونے والی دنیا ہے، اس میں مزے کی زندگی. ہر چیز فنا ہو رہی والی ہے، یہاں کی زندگی فنا، یہاں کی عیش و عشرت فنا، یہاں کی نعمتیں سب ختم ہونے والی. اس فنا والی زندگی میں اللہ تعالی مزے کی زندگی دیں گے، بالطف زندگی، مزیدار زندگی، صاف ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی، حیاتن طیبتن. ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ، اے اللہ میں پاک زندگی چاہتا ہوں، ومیتتا سویہ، اچھی موت چاہتا ہوں، زندگی پاک، موت پاک، مردن غیر مخزی ولا فاضح، اے اللہ آپ کے پاس لوٹنا ہے، کوئی ذلت اور رسوائی کے ساتھ لوٹنا نہ ہو. یہ عید کے موقع پر دعا مانگ رہے ہیں. زندگی صاف ستھری کا مطلب اللہ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق ادا ہو رہے ہیں، حق تلفی نہیں. زندگی گندی زندگی، یہاں پہ اللہ کے بھی حق بھی ادا نہیں ہو رہے، لوگوں کے حق بھی مار رہے ہیں. تو صاف ستھری زندگی کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے مطلب ہم گزروائیں گے، ہم دیں گے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں. دیکھیے نا کتنا یقین ہونا چاہیے اس چیز پر کہ ہم تمہاری زندگی کو پاک صاف کر دیں گے، صاف ستھری کر دیں گے، مزیدار. یعنی ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا فکر نہ بنا، میرا سب سے بڑا غم، میرا سب سے بڑا فکر دنیا نہ بنا. تو کیا مطلب؟ پھر فکر کیا ہونا؟ آخرت، عمل. آج میری تلاوت ہوئی، آج میرے جو ہے نمازیں ہوئی، آج میری فکر ہو، سب سے بڑی چیز میری نمازیں ہوئی، آج میرے اعمال ہوئے، آج میں کیا گناہوں سے بچ رہا ہوں، یہ فکر غالب ہونا، دنیا کی فکر نہیں. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو سب سے بڑا فکر نہ بنا. اٹھ رہے ہیں اسی فکر کے ساتھ، سو رہے ہیں اس فکر کے ساتھ، دنیا کی فکر سوار ہو گئی ہے دنیا. اگر یہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ولا مبلغ علمنا، میرے علم کا سب سے بڑا مقصد دنیا نہ بنا، میرے علم کا سب سے بڑا مقصد دنیا نہ بنا. میں اپنا علم حاصل کر رہا ہوں، اس سے آخرت بناؤ. پھر تیسری چیز ولا غایت رغبتنا، میری دل کی چاہت اور خواہش دنیا نہ بنا. رغبت ہوتی نا، رغبت کا تعلق عمل سے ہو، رغبت کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، آخرت سے ہو. رغبت الصحابہ فی انفاق المال، صحابہ کی رغبتیں مال خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں ہے نا. رغبت آخرت سے ہو، رغبت اللہ کی طرف ہو. ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے، اے اللہ میرے دل کی رغبت تیری طرف کر دے. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوئی تو چوتھا ہوگا.
وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمْنَا، اللہ ہم پہ ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرے گا جو ہم پہ رحم نہیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا کو مقصد بنایا، دنیا کی فکر کو اپنا فکر بنایا، بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو تین باتیں ہیں دوستو، یہ تین باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا۔ نیکیوں کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پریشانیاں دور کریں گے، پریشانیاں میری دور ہوں گی نیکیوں سے، بس میرے مقاصد میں آسانی، میں مقصد تک آسانی سے پہنچوں گا، مقصد تک آسانی سے پہنچوں گا، نیکیوں کی یہ فائدہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کو اچھی کریں گے، صاف ستھری کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔